ثنا اختر ہیں گجرانوالہ سے۔ سجدہ تعظیمی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا اور پچھلی امتوں میں سلاطین کو کیا جاتا تھا، کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ حرام ہے، منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ امت محمدیہ کے لیے شریعت محمدیہ پہ چلنا ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، سب نبی اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن ان کی شریعتیں اپنی اپنی تھیں۔ ماننا سب نبیوں کو ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کا ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو خود نبی ہیں اور جن پر کتاب نازل ہوئی، صاحب کتاب نبی ہیں، آسمانوں پہ زندہ ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، واپس دنیا میں آئیں گے، نبی ہوں گے، لیکن اتباع شریعت محمد رسول اللہ کا کریں گے، اپنی شریعت کا نہیں کریں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ لہذا بعثت علی کے بعد تمام شریعتیں مٹ گئیں، صرف اتباع ہوگا محمد رسول اللہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا اس سے آپ کو کوئی تعلق۔ صحیح۔ کوئی تورات کا ورق صحابہ کرام کو ملا، غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے یا کوئی اور صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ تورات کا ایک ورق ہے۔ تو آپ کے رخ انور پہ سرخی آ گئی، حضور کو جب بات ناگوار گزری، چہرہ انور متغیر ہو۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج خود موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسعوا الی اتباعی، تو ان کو بھی میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ یعنی آج اگر موسیٰ بھی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے تو میرا اتباع، تم تورات سے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہیں تورات سے احکام نہیں لینے، تمہیں قرآن سے لینے ہیں، مجھ محمد رسول اللہ سے لینے۔ اور یہ پیغام جو لوگ آج کل فیس بک پہ اور اس پہ انٹرنیٹ پہ اناجیل کے سبق پڑھ رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں بالکل وہی سوال کرنے لگا تھا کہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے بڑے بڑے قصے اور سب لاجانی ہے اور سب فضول ہے، اور اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ ماننے کے لیے سنا جاتا ہے، عمل کے لیے سنا جاتا ہے۔ جب عمل جائز نہیں ہے تو سننے کی کیا ضرورت؟ صرف عمل ہوگا محمد رسول اللہ کی شریعت پر، اور یہ واضح حدیث ہے کہ میری بعثت کے بعد کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے یا اہل کتاب ہے، میرا سننے کے بعد، میری نبوت کے علم ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لایا تو وہ جہنمی ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے پورے گھنٹے کا پروگرام تورات یا انجیل کے اوپر کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، قوم پر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور اور دانشور نہیں ہے، وہ بے دین ہے اور دین اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بریکنگ نیوز ہے حضرت جی، یہ اس شخص کے لیے، چونکہ جو اتباع ہے وہ صرف محمد رسول اللہ کو۔ صحیح، بالکل۔ یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں نا، وہ تو زندہ ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی واپس آ جائیں تو وہ عمل قرآن کے مطابق کریں گے، تورات کے انجیل کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہاں سے دلائل دیں گے، نہ دیں گے۔ یہاں اس دور کے خود حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو تورات کے احکام نہیں دیں گے، نہ وہاں سے وہ قرآن ہی کی حکم رائج کریں گے، خود قرآن کا اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صاحب کون ہوتے ہیں تورات سمجھانے والے؟ سبحان اللہ، کیا جس نبی پر نازل ہوئی وہ اتباع قرآن کا کرے گا، تو یہ تورات کا سبق کس خوشی میں دے گا؟ میں نے یہ بات کی لیکن ڈرتے ڈرتے کہ کانفیڈنٹ نہیں تھا، لیکن آج میں بہت کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں کہ یہ بات بالکل درست فرمائی آپ نے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور